الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس گفتگو میں یہ جو سوال عمومی طور پہ بڑا گردش کر رہا ہے کہ جاوا آئی ایپ کے ذریعے بزنس کرنا شرعی طور پر حلال ہے یا حرام ہے، تو بنیادی طور پہ قرآن پاک نے تجارت کا جو اصول عطا فرمایا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع کو، تجارت کو، ٹریڈنگ کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا اور سود، انٹرسٹ، ربا، مارک اپ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جاوا آئی ایپ ہے اس کے ذریعے بزنس کا طریقہ کار کیا ہے، تو کچھ چیزیں جو ہمیں لوگوں کے بتانے سے اور نیٹ سے معلومات ملی وہ یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور وہ انویسٹمنٹ ایک مخصوص ایپ کے ذریعے کیا جاتی ہے کہ جاوا آئی ایپ ہے، اس پر کچھ ڈالر انویسٹ کیے جاتے ہیں اور ڈالر انویسٹ کرتے ہی کچھ ان ڈالرز پر پروفٹ آ جاتا ہے۔ اب اگر شرعی طور پہ دیکھیں تو آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی، کچھ سرمایہ لگایا اور فوراً ہی اس پر آپ کو پروفٹ آ گیا، نفع آ گیا، بغیر کچھ خریدے، بغیر کچھ بیچے، بغیر کچھ ڈیل کیے، بس ایپ پر آپ نے پاکستانی روپے کے ڈالر بنا کے ڈالے تو کچھ ڈالر آپ کو پروفٹ آ گیا۔ اٹس کالڈ unlawful profit، یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ دیکھیں جیسے آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور وہ مہینے بعد آپ کو اضافہ دیتا ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ سود ہے۔ تو ادھر آپ ابھی ڈالر ڈالتے ہیں اور اسی وقت آپ نے نہ کچھ خریدا نہ بیچا اور اس پر کچھ آپ کو پروفٹ آ جاتا ہے، تو یہ بڑا واضح سود ہے۔ تو سودی کاروبار کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے بڑا سختی کے ساتھ وعید والا حکم ارشاد فرمایا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں ارشاد فرما یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اور سودی کاروبار کے جو نقصانات ہیں ان میں چند ایک چیزیں دیکھ لیں کہ سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کا ایک لقمہ کھانا سگی ماں سے نکاح کرنے سے بڑا جرم ہے۔ تو سود کا ایک نوالا سگی ماں سے نکاح یہ چھوٹا جرم ہے اور سود کا ایک نوالا اس سے بھی بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے۔ تو اس جاوا آئی ایپ کے ذریعے جو آپ کو ارننگ ہوتی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی جو پہلا نوالا آپ کو آتا ہے وہی سود کا آتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پہلا نوالا ہی سگی ماں سے نکاح سے بھی بڑے جرم کی صورت میں آ رہا ہے، تو اس پر مزید بزنس کریں گے تو پھر وہ کیا کچھ ہوگا۔ اسی طرح دوسری چیز دیکھ لیں کہ ہم جو بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس میں مقصد ہوتا ہے پروفٹ حاصل کرنا، فائدہ لینا، اپنا کاروبار بڑھانا، اپنا پیسہ بڑھانا، اپنی انکم بڑھانا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے سودی کاروبار سے متعلق ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار چھوڑ دو اگر ایمان ہے تو، اگر ایمان رکھتے ہو تو سودی معاملات چھوڑ دو۔
تو جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کاروبار میں سود کی آمیزش آ جائے اس کو چھوڑ دینا تقاضا ایمان ہے، اور اگر سودی بزنس کرتے رہتے ہیں تو ہمارا ایمان داغدار ہو جاتا ہے، ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ پھر مزید اس کو اگر دیکھیں تو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں رزق دینا ہے، اسی کے قدرت اور اختیار میں ہے ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا رزق، ہماری صحت، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ تو ہم ایک بزنس کر رہے ہیں اگر سود کا، تو اللہ پاک فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر وہ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ کریں کہ جس کاروبار کے ذریعے آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لگا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کاروبار میں آپ کو برکت مل جائے، اس کاروبار میں رزق جو آپ کو ہے وہ حلال طریقے سے مل جائے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اگر اس میں انوالو ہو گئے ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور پھر فرمایا کہ اس کو تو میں سودی کاروبار کو تو میں مٹاتا ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سگی ماں سے نکاح سے بھی بڑھ کر یہ بڑا جرم ہے، اور پھر مزید یہ کہا گیا کہ سود کا کاروبار جتنا بھی وسیع ہو آخر کار انجام اس کا خسارہ، گھاٹا، دیوالیہ پن کی صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ جاوا آئی ایپ کے ذریعے کام کرنا یہ سود ہے، اور سود سے بچنا چاہیے۔ سود سے متعلقہ چند ایک آیات اور روایات گوش گزار کر دیں۔ یہ تو جاوا آئی ایپ کے ذریعے جو بزنس ہے اس کا ایک حرام پہلو ہے کہ اس میں سود ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ کائنڈ آف بزنس از انلافل، یہ جو بزنس ہے اس کی نوعیت ہی یہ غلط ہے، نوعیت انویسٹمنٹ ہی اس پر حرام ہے۔ مثلا جیسے ایک بندے کے پاس ₹1,00,000 ہو اور وہ اس کی شراب خریدے اور پھر 1,20,000 میں بیچ دے، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ وہ ایک چیز خرید بھی رہا ہے، بیچ بھی رہا ہے، اسے پروفٹ بھی ہو رہا ہے، تو بھائی یہ مسلمان کے لیے ہر ایک چیز پہ انویسٹمنٹ جائز نہیں ہے۔ مسلمان کی جو بے ہے یہ کنڈیشنل ہوتی ہے، یہ کچھ شرعی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، شرعی اصولوں کو وائلیٹ کر کے اگر مسلمان بزنس کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی یہ شراب خرید لے تو شراب خریدنے سے بزنس تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کائنڈ آف بزنس ہی جائز نہیں ہے، یہ بزنس کا سٹائل ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہی جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح وہاں کسی حرام چیز کو، شراب کو خریدنا اور اس کو بیچنا اور اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جاوا آئی ایپ میں یہ انویسٹمنٹ کرنا ہی حرام ہے۔ اب وہ کیسے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے حرام پر۔ اس انویسٹمنٹ کے ذریعے آپ فلموں کے خریدتے ہیں، ٹکٹس خریدتے ہیں اور پھر ان کو آگے سیل کرتے ہیں۔ تو جب فلم انڈسٹری ہی جائز نہیں ہے تو اس پر انویسٹمنٹ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو کوئی بھی ذی شعور اور عقل سلیم رکھنے والا بندہ فلم انڈسٹری کو جائز قرار نہیں دیتا، بلکہ دنیا جہان کے کسی عالم دین، کسی مسلک کے ہوں، انہوں نے اسے جائز نہیں کہا۔ تو جب فلم پہ پیسہ لگانا، فلم بنانا ہی جائز نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کی تشہیر کرنا، اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، تو یہ کائنڈ آف بزنس ہی جائز نہیں ہے۔ تیسری جہت اس میں آ جاتی ہے کہ آپ اس سے جو پروفٹ حاصل کرتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو جو آپ نے پروفٹ حاصل کیا جاوا آئی ایپ کے ذریعے وہ بھی انلافل ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف اسلام، اکارڈنگ ٹو اسلامک جورسپروڈنس، اسلامی قانون کے مطابق، ٹیچنگ آف اسلام کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق جو اس سے پروفٹ حاصل کیا گیا ہے وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ناجائز اور حرام اس لیے ہے کہ جیسے شراب خرید کر نفع سے بیچیں تو وہ خریدنا بھی حرام اور اس سے نفع لینا بھی حرام ہے۔ سود کا کاروبار کریں تو سود پر انویسٹ کرنا بھی حرام اور جو سود کے ذریعے کمایا وہ بھی حرام۔ اسی طرح جاوا آئی ایپ میں چونکہ انویسٹمنٹ سود پہ جاتی ہے، اس میں انویسٹمنٹ حرام پہ جاتی ہے، تو یہ اصل زر بھی اس میں حرام ہو جاتا ہے
اور ناجائز جگہ پہ لگا دیا اور اس پہ حاصل ہونے والا جو نفع ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے جاوا آئی ایپ کے ذریعے جو بزنس کرتے ہیں کہ آپ مزید ممبر جوائن کرواتے ہیں، جتنے ممبر آپ جوائن کرواتے ہیں ان پر بھی اصل جو انویسٹمنٹ ہے اس کا 7% یا اینی مور جو بھی پرسنٹیج کمپنی نے طے کی ہو وہ دی جاتی ہے۔ اب وہ جو کسی کو آپ نے جوائن کروایا اور اس کی جوائننگ سے آپ کو جو 7% ریٹرن آتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں الفاظ ہیں بلا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کا کام ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کا کام ہو تو اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو جو کام آپ کے لیے جائز نہیں سود کا سبب ہے، جہاں انویسٹمنٹ آپ کے لیے جائز نہیں حرام ہے، جہاں سے پروفٹ لینا آپ کے لیے جائز نہیں حرام ہے، اسی حرام کام پہ، اسی سود والے کام پہ، اسی ناجائز کام پہ آپ کسی اور کو لگاتے ہیں اور وہ اس ناجائز میں انوالو ہوتا ہے، تو اس ناجائز میں انوالو کرنے پر آپ کو جو 7% ریٹرن آ رہا ہے، آپ کو پروفٹ آ رہا ہے، تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس کو آپ لفظوں میں بھی اگر غور کریں نا کہ ایک لفظ ہوتا ہے سود اور ایک ہوتا ہے سور۔ سود اور سور یہ بڑے قریب ان کی وائسز بھی ہیں، ساؤنڈز اس کے بڑے قریب ہیں۔ را اور دال میں تھوڑا سا فرق دیکھیں تو را اوپر سے تھوڑی سی باریک ہوتی ہے اور دال اوپر والے سرے سے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے۔ تو سور میں را آتی ہے اور سود میں دال آتی ہے، موٹی ہے۔ اس کا مطلب سور چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا حرام ہے، اور سود کی دال را کی نسبت موٹی ہے، تو سود سور سے بھی بڑا حرام ہے۔ تو جیسے سور حرام ہے اسی طرح سود بھی حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس میں انوالو ہوں اور لالچ میں آ کے حرام کھاتے پیتے جائیں۔ ایک بچے نے سوال کیا تو اس کو جب میں نے جواب دیا اس بات کا تو اس نے کہا جی ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہمیں $6 ڈیلی مل جاتے ہیں اس انویسٹمنٹ سے، اور کوئی کام نہیں ہے، $6 ڈیلی ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو میں نے سمجھایا تو میں نے کہا بھی آپ کا مسئلہ یوں ہے کہ آپ نے کھانا گوشت ہے، آپ وہ فرق نہیں کرتے کہ وہ بکرے کا گوشت ہو یا کتے کا گوشت ہو، تو بھئی پہلے تمیز پیدا کریں کہ کون سا آپ کے لیے حلال ہے اور کون سا آپ کے لیے حرام ہے۔ تو بھئی جو گوشت حلال ہے وہ والا استعمال کر سکتے ہیں، جو حرام ہے وہ والا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس بزنس کو کرنا جائز اور حلال شریعت اسلامیہ قرار دے وہاں سے پروفٹ بھی حاصل کریں، وہاں بزنس بھی کریں، وہ ٹریڈنگ بھی کریں، وہاں انویسٹمنٹ بھی کریں۔ جہاں کوئی فزیک کنڈیشن ہو کسی بزنس کی، تو جس بزنس کی کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے، کوئی فزیک ہی نہیں ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کیا بس اسکرین پہ شو ہو گیا کہ یہ کچھ آ گیا آپ کا اور یہ آپ نے خرید لیا اور یہ آپ نے بیچ دیا اور پھر وہ آپ کو پروفٹ بھی آ گیا، تو یہ کوئی اسلامک ٹریڈنگ نہیں ہے۔ یہ سارا بزنس جاوا آئی ایپ کے ذریعے ہو یا اسی طرح پہلے بھی کمپنیز کام کرتی رہی ہیں، گولڈ مائن آئی اس نے بھی لوگوں کو لوٹا، اسی طرح پھر وہ اور بھی کمپنیاں کئی ایک ایسی آئیں کہ وہ 25,000 روپے آپ دیں اور 35 دن بعد آپ کو ایک موٹر سائیکل دی جائے گی، اور پھر جب موٹر سائیکل لوگ لینے جاتے تو وہ کہتے ہیں جی نام نیٹ ریٹ آج اس کا 40,000 ہے، 45 ہے، 50 ہے، آپ چاہیں تو پیسے لے لیں۔ تو لوگ پھر ضرب تقسیم میں لگ گئے کہ بس وہ 2 موٹر سائیکلیں بک کروا دی، 4 کروا دی، 10 کروا دی، اتنے پیسے لوگوں نے اس میں لگا دیے کہ لوگ پھر بے گھر بھی ہوئے، بے در بھی ہوئے اور در بدر بھی ہوئے۔ تو لوگوں کے لاکھوں کیا، کروڑوں کیا، اربوں روپے ڈوبے اور وہ کمپنی کے جاتے کا نام ہی نہیں ملا۔ اسی طرح بی فارو کمپنی ہے جو ابھی ریسنٹلی بند ہوئی ہے۔ اب میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، بلکہ اس فیملی کا ایک ممبر میرا کلاس فیلو بھی رہا کچھ عرصہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں، تو نام لینا مقصود نہیں ہے۔ اس ایک فیملی کا 1 کروڑ روپیہ ڈوبا ہے بی فارو میں، 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ان کی تھی۔ بات ہوئی، سمجھانے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے کہا سر ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ 3-4 لاکھ روپیہ پر منتھ ہمیں آ جاتا ہے تو ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
اب وہ BFIU 4% سے لے کے 20% تک دے رہی تھی، وہ دیتی رہی کچھ سال، 1.5 سال 2 سال لوگوں کو دیتی رہی، لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی، اسی ضرب تقسیم بس وہ ساری آن لائن ہی ضرب تقسیم میں چل رہی تھی، لیکن جب کروڑوں کیا اربوں ڈالر میں بات چلی گئی تو وہ ایپ بھی غائب ہو گئی، وہ سائٹ بھی غائب ہو گئی، وہ بندہ بھی غائب ہو گیا۔ تو اسی طرح کئی ایک کمپنیز ہیں جو آئی، اور اسی طرح تو یہ وہ لوگ جو مغربی ہیں وہ ہماری نوجوان نسل کو لوٹ گھسوٹ کا، یہ ان کا طریقہ ہے کہ دانہ ڈالتے ہیں کہ اس طرح آپ کو ڈالر میں آ رہا ہے، اور پھر ہمارے لوگ کچھ ڈالر انویسٹ کرتے ہیں، اس پر پروفٹ آیا، پھر اور زیادہ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ پروفٹ آئے، تو لینے کی بجائے لوگوں نے اپنے پلاٹ بیچے، لوگوں نے اپنے مکان بیچے، لوگوں نے اپنے جو زرعی زمینیں تھیں وہ رینٹ آؤٹ کی، اور بہت سارا پیسہ ادھار لے کے لوگوں نے اس میں ڈال دیا کہ ہر ماہ اتنا زیادہ آ رہا ہے، اور وہ صرف ضرب تقسیم میں چل رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کا وہ سب کچھ مارا گیا اور ڈوبا گیا۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو اس سے بچیں اور اسلامی طریقے کے ساتھ کمائیں، اسلامی طریقے کے ساتھ کھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان اور برکت نصیب فرمائے۔